بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک میں نیوز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک واقعہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے، تو آئیے چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ سعید جدہ ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ہی اس کا ہم وطن دوسرا مصری حاجی بھی بیٹھا ہوا تھا، جس کے چہرے سے آسودگی کی تراوت جھلک رہی تھی۔ دونوں حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد وطن واپس جانے والے حاجیوں میں شامل تھے۔ اچانک سعید کے ساتھ بیٹھے حاجی نے ایک لمبی سی سانس لی اور اپنا تعارف کرایا۔ میں بزنس مین ہوں اور الحمدللہ یہ میرا 10واں حج ہے۔ اللہ پاک کا میرے اوپر بڑا فضل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر حج کے بعد مجھے رب کے زیادہ قریب ہونے کا موقع ملا ہے۔ اس کے بعد اس نے استفسرانہ نظروں سے سعید کی طرف دیکھا، گویا جواباً اس کے تعارف کا منتظر ہو۔ سعید مسکرا دیا اور بولا، بھائی میرے حج کا قصہ کچھ زیادہ ہی طویل اور گنجلک ہے، میں آپ کا سر کھانا نہیں چاہتا۔ کوئی بات نہیں، ایک تو ہم یہاں انتظار کے سوا کچھ کر نہیں رہے، دوسرا یہاں کھانے کی ہر چیز باہر سے 20 گنا زیادہ مہنگی ہے، بس ایک سر ہی تو کھانے کو فری ہے۔ دوسرے حاجی عبدالباری نے ہنستے ہوئے کہا۔ سعید خیالوں میں کھو گیا، گویا فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ اپنی کہانی کو کہاں سے شروع کرے۔ میرے بھائی میں ایک پرائیویٹ اسپتال میں فیزیو تھراپسٹ ہوں۔ سعید نے آخر کار بولنا شروع کیا۔ میں نے 30 سال اپنی تنخواہ میں سے تھوڑی تھوڑی رقم کٹوا کر اس حج کی تیاری کی ہے۔ اس سال میرے حج کے اخراجات پورے ہو گئے تھے، جنہیں میں اسپتال کے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے لے کر نکلا ہی تھا کہ ایک خاتون کو دیکھا جس کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں تقریباً معذور ہو گیا تھا، مگر پچھلے 6 ماہ میں اللہ کے فضل سے میری انتھک محنت اور پیار و شفقت کی وجہ سے وہ 50% ٹھیک ہو گیا تھا، جبکہ امید تھی کہ مزید 6 ماہ کے بعد وہ مکمل صحت یاب ہو جائے گا۔ اس خاتون نے مجھے سلام کیا اور بجھے ہوئے لہجے میں بتایا کہ وہ لوگ اسپتال چھوڑ کر جا رہے ہیں، شاید ہماری پھر ملاقات نہ ہو، لہٰذا میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، جس پر مجھے کافی اچنبھا ہوا۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے علاج سے مطمئن نہ ہو۔ کیا آپ میرے طریقہ علاج سے مطمئن نہیں ہیں؟ میں نے اس خاتون سے سوال کر دیا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسی بات نہیں، آپ نے تو میرے بچے کو ڈاکٹر کے بجائے باپ بن کر سنبھالا ہے۔ آپ نے میرے بچے میں نہ صرف جینے کی جوت جگائی بلکہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر اس کو وزٹ کیا اور تحفے اور تحائف بھی دیے، جس کے لیے ہم میاں بیوی آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ پھر آپ اسپتال چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، مگر وہ میری بات کا جواب دیے بغیر مریض کے کمرے کی طرف چل دی۔ میں سیدھا ایڈمن آفس کی طرف گیا اور بچے کا کمرہ نمبر بتا کر پوچھا کہ یہ لوگ اسپتال کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ وہ چھوڑ نہیں رہے، بلکہ ان کو کمرہ خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے۔ لڑکے کا والد جاب سے فارغ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ اسپتال کے چارجز دینے کے قابل نہیں، لہٰذا ان کو کمرہ خالی کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ میں وہاں سے مینیجر کے آفس گیا اور ان سے درخواست کی کہ بچے کو علاج جاری رکھنے کی اجازت دی جائے، مگر میری بات ابھی پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ مینیجر نے نہایت رکھائی سے ایک جواب دیا کہ سعید، یہ ایک پرائیویٹ اسپتال ہے، کوئی چیریٹی ادارہ نہیں، یہاں وہی علاج کرا سکتا ہے جو اخراجات کی سکت رکھتا ہو۔ مدیر کا 2 ٹوک جواب سن کر جو ہی میں مڑا تو میرا دایاں ہاتھ میری جیب سے ٹکرایا جس میں حج کے پیسے رکھے ہوئے تھے۔ دفتر سے نکل کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ مجھے تیرے گھر آنے کا کس قدر شوق ہے۔ اب جب کہ میرا خواب ایک حقیقت بننے والا ہے تو اس بچے کی زندگی کا سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ اے اللہ، میں مجبور ہوں مگر تو بے نیاز ہے۔ میں حج پہ نہ آ سکا تب بھی مجھے اپنے فضل سے محروم مت کرنا۔ میں وہاں سے سیدھا اکاؤنٹ آفس آیا اور اس بچے کے اگلے 6 ماہ کے اخراجات جمع کرا کر اس کے ڈسچارج آرڈر کینسل کرا دیے۔ الحمدللہ میرا دل سکون سے بھر گیا تھا، مگر حج پہ نہ جا سکنے کی کسک اپنی جگہ تھی۔
پھر آپ نے جب اپنے حج کے اخراجات اس عورت کے بچے کے علاج کے لیے دے دیے تو آپ حج پر کیسے آ گئے؟ عبدالباری نے بے چینی سے سوال کیا۔ میں جب گھر آ کر لیٹا تو حج کے مناسک کا ایک ایک منظر میری آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ میں نے کئی بار بیت اللہ کا خیالی طواف کیا تھا، کئی بار لبیک اللہم لبیک کہتے مجمع کے ساتھ اپنی آواز ملا کر ان کا حصہ بن گیا تھا۔ پتہ نہیں کب میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہی سو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور لوگ مجھے میرا نام لے لے کر حج کی قبولیت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ اے سعید، اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا، تو نے زمین سے پہلے آسمان پر حج کیا ہے، ہمارے حج کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرو۔ اسی کیفیت میں فون کی گھنٹی نے مجھے جگا دیا۔ فون پر اسپتال کا مینیجر تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسپتال کا مالک حج پر جا رہا ہے، وہ اپنے خاص معالج کے بغیر کبھی نہیں جاتا، مگر اس دفعہ اس کے معالج کی بیوی شدید بیمار ہو گئی ہے، جو بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر باز کے ساتھ حج پہ نہیں جا سکتا، لہذا آپ کو ان کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ اپنے ضروری کاغذات اسپتال کے ایڈمن آفس میں پہنچا دیں۔ میں نے سب سے پہلے تو شکرانے کے نفل ادا کیے، پھر کاغذات آفس والوں کے حوالے کیے۔ یوں اللہ پاک نے مجھے اپنے گھر بلانے کا انتظام کر دیا۔ حج کے بعد اسپتال کے مالک نے مجھے میری خدمات کا معاوضہ دینا چاہا تو میرے آنسو نکل پڑے۔ میں نے اس کو بتایا کہ اس نے مجھے حج کرا کر مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے اپنا خادم بنا لیا ہے، لہذا میں نے جو بھی اس کی خدمت کی ہے وہ اس کے احسان کے مقابلے میں کچھ نہیں، لہذا وہ معاوضے کی بات کر کے مجھے گناہگار نہ کرے۔ پھر میں نے اس کو سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنا دیا، جس پر اس نے مکے سے ہی فون کر کے اس بچے کے مکمل علاج تک اسے اسپتال میں بلا معاوضہ رکھنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس خاتون کے شوہر کو اپنی ایک فیکٹری میں سپروائزر کی پوسٹ پر رکھ لیا اور اسپتال انتظامیہ کو میرے سارے پیسے مجھے واپس کرنے کے لیے کہہ دیا۔ یوں اللہ پاک نے مجھے فری میں حج کرا دیا۔ عبدالباری کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے اٹھ کر سعید کا ماتھا چوما، اسے مبارکباد دی اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں نے 10 حج کر کے اللہ پاک کا بہت قرب حاصل کیا ہے، مگر آج مجھے لگتا ہے میرے ایسے 1000 حج بھی تیرے اس ایک حج کے برابر نہیں۔ میں تو خود حج پر آتا رہا، جبکہ تجھے تو اللہ خود ہی اٹھا کر اپنے گھر لایا ہے۔ حاجی سعید، اللہ پاک سے میرے حج کی قبولیت کی دعا بھی کر دو، اللہ تمہارے حج میں برکت دے، آمین۔